رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کبھی بھی کسی نیکی کو ہلکا نہ سمجھنا، ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، اگر کچھ بھی نیکی نہ کر سکتے ہو اپنے کسی مسلمان بھائی سے مسکرا کر ہی مل لیا کرو، یہ بھی تمہاری نیکی لکھ لی جائے گی۔ کبھی بھی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا، پیسے نہیں ہے خرچ نہیں کر سکتے، بخل کی وجہ سے جیب نہیں کسی کو دے نہیں سکتے، کچھ بھی تمہارے اندر کرنے کے لیے نہیں ہے، کسی مسلمان سے ملو تو خوش دلی سے مل لو، خندہ پیشانی سے مل لو، یہ بھی تمہارے لیے نیکی ہو جائے گی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک دفعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو بندہ اس کو کرے وہ جنت میں چلا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان، کہا جی ایمان تو ہے، اعمال کے بارے میں فرمائیے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے جو رزق دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کیا کرو۔ کہا جی یا رسول اللہ اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ خرچ کہاں سے کرے گا؟ کہ اچھا اگر خرچ نہیں کر سکتا اس کو چاہیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر دیا کرے، کسی کو نیکی کا راستہ دکھا دیا کرے، کسی کو گناہ سے روک دیا کرے۔ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ اگر وہ خود ہی بندہ بڑا عیب دار ہے، اس کے اندر خود ہی اتنے عیب ہیں، وہ کسی کو نیکی کا راستہ کیسے بتائے گا جبکہ خود ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ اتنا بھی نہیں کر سکتا تو جو کم درجے کم عقل کے لوگ ہیں، جن کو معمولی بھولے بھالے جن کو کہا جاتا ہے، جو خود اپنے کام کو نہیں سمجھ سکتے، ان میں سے کسی کا کام کر دیا کرو۔ کہا یا رسول اللہ اگر وہ بندہ خود ہی بڑا بھولا بھالا سیدھا سادہ بدھو قسم کا آدمی ہو وہ کیا کرے؟ تو رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کسی مصیبت میں پھنسے ہوئے بندے کی مدد کر دیا کرے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر وہ خود ہی مصیبت میں پھنسا ہو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کچھ کر بھی سکتا ہے کہ نہیں وہ جس بندے کے بارے میں پوچھتے ہو؟ ہاں اگر کچھ بھی نہیں کر سکتا یمسک عن اذی الناس، وہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، اتنا ہی کر لے، کسی کو پریشان نہ کرے، کسی کی غیبت نہ کرے، کسی کے بارے میں کوئی بات نہ کہے، کسی کو تنگ نہ کرے، کسی کے لیے مصیبت کا سبب نہ بنے۔ یمسک عن اذی الناس، لوگوں کی تکلیف سے اپنے آپ کو بچا دے۔ بڑے خوش ہوئے حضرت ابو ذر غفاری، کہا یا رسول اللہ اذا عمل هذا دخل الجنہ، اگر اتنا بھی کر لے گا جنت میں پہنچ جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، قیامت والے دن ہر نیکی اللہ پاک نے اس کو اتنا اختیار دینا ہے، ہر چھوٹی سے چھوٹی نیکی اخذت بیدہ حتی تدخلہ الجنہ، ہر نیکی اپنے کرنے والے کا ہاتھ پکڑے گی اور اس کو جنت میں لے کر جائے گی۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑنا نہیں، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ایک جنازے میں رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، ایک معمولی قسم کا آدمی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے یا رسول اللہ لا تصلی علیہ فإنہ رجل فاجر، اے اللہ کے نبی اس کی نماز جنازہ تو آپ نہ پڑھائیں، بہت برا آدمی تھا، بہت برا آدمی تھا، یہ اس کے اندر بہت عیب تھے، بڑے گناہ تھے۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے بجائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ کہنے کے، صحابہ جو مجمع تھا ان سے پوچھا بھائی تم میں سے کسی نے اس بندے کو کبھی بھی کوئی نیکی کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے، ایک دفعہ مجاہدین کی ایک جماعت تھی، رات تھکے ہوئے آئے تھے، یہ بندہ کھڑا ہوا اور اس نے کہا تم آرام سے سو جاؤ میں تمہاری پہرے داری کرتا ہوں۔ یہ ساری رات کھڑے ہو کر پہرا دیتا رہا۔ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجمع کی طرف متوجہ ہوئے، ان اصحابک یظنون انک من اہل النار وانا اشہد انک من اہل الجنہ، اے مرنے والے یہ جتنے تیرے ساتھی کھڑے ہیں یہ تو سمجھتے ہیں کہ تو جہنمی ہے، میں اللہ کا رسول گواہی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔ ایک نیکی تھی، ایک نیکی اللہ پاک نے اس پر بخش دیا۔ کسی کو کبھی معمولی نہ سمجھنا، پتہ نہیں کس کی کس بات پر نیکی ہوگی، کس کی کس بات پر بخشش ہوگی، کس کی کس بات پر بخشش۔ حضرت حارثہ ابن نعمان رضی اللہ تعالیٰ یہ وہ صحابی ہیں، رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام معراج میں تشریف لے گئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوتوں کی آواز سنی، ان کے قرآن پڑھنے کی آواز سنی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ حارثہ کی آواز یہاں کیسے آ گئی؟ وہ تو دنیا میں تھے۔ کہا یا رسول اللہ دنیا میں ہی ہیں، جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں ان کا قرآن سنو، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرنے والے ہیں،
اپنی ماں کی سب سے زیادہ خدمت، آپ کے ساتھیوں میں سب سے زیادہ خدمت کرنے والے اپنی ماں کی حارث ابن نعمان ہیں، جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ دیا ہے کہ جب بھی وہ دنیا کے اندر زمین پر قرآن پڑھتے ہیں فرشتوں کو حکم ہوتا ہے کہ ان کی تلاوت کو سنا جائے۔ اور اس کے بعد حضرت حارث ابن نعمان آخری عمر میں نابینا ہو گئے۔ جہاں کمرے میں بیٹھتے تھے وہاں سے لے کر دروازے تک ایک رسی باندھ دی، جب بھی کوئی سائل آتا سوال کرتا اس رسی کو پکڑ کر دروازے تک جاتے اور اپنے ہاتھ سے اس کو صدقہ خیرات دیتے۔ بیٹے گھر کے افراد کہتے تھے ہمیں بتا دیتے، ہم دے آتے جا کر، آپ خواہ اتنی تکلیف کرتے ہیں۔ فرماتے میں نے رسول پاک علیہ السلام سے سنا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ سے کسی کی ضرورت کو پورا کرتا ہے اللہ پاک اس کے برے خاتمے سے اس کو بچاتے ہیں، اس کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے، اس کی موت ایمان پر آتی ہے، اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتے ہوئے کہ مجھے بھی کلمہ نصیب ہو جائے یہ نیکی اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتا ہوں۔ صحابہ بڑے بڑے عظمتوں اور بڑی بڑی شانوں کے باوجود چھوٹی چھوٹی نیکی کے پیچھے پیچھے جایا کرتے تھے کہ کوئی نیکی ہم سے رہ نہ جائے، ہر نیکی کو میں نے کر لینا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام نے اپنی امت کی تربیت فرمائی۔ اخیر کے اندر اس بات کو ہم سامنے رکھیں، بڑے سے بڑے گناہ کو کر لینے کے بعد اللہ سے توبہ کرنا یہ ایمان ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ اللہ خوش ہوتے ہیں، توبہ کو قبول فرماتے ہیں۔ لیکن پلان کر کے گناہ کرنا اور یہ سمجھ کر گناہ کرنا کوئی نہیں، کرتے جاؤ کر بعد میں توبہ کر لیں گے، یہ جو ہمارا ذہن ہے، یہ جو ہمارا ذہن ہے، کوئی نہیں، جیسی بے ڈھنگی زندگی ہے ٹھیک ہے ایسے چلتے رہو، جس گناہ کے عادی ہیں کرتے چلے جاؤ، توبہ کر لیں گے مرنے سے پہلے۔ یہ جو گناہ کی عادت ہے پلان کر کے گناہ کرنے، ایک ہے گناہ ہو جانا، پلان کر کے سوچ کے کہ کر لیں گے توبہ، کوئی نہیں کر لیں ابھی بڑی زندگی ہے کر لیں گے توبہ، اس گناہ کی وجہ سے مصیبتیں آتی ہیں۔ سورہ یوسف پڑھیں، اللہ پاک نے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا ذکر کیا۔ بھائیوں نے کیا کہا؟ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یہ جو ہر وقت ابا جان یوسف کرتے رہتے ہیں، ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو باپ سے دور کر دیں۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ ان کو قتل کر دیتے ہیں، دوسری صورت یہ ہے کہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، چلو قتل نہیں کرتے لیکن ان کو کسی دور دراز جا کر کسی میدان میں کسی کنویں میں پھینک آتے ہیں۔ یہ پلان کا گناہ تھا، سوچ کر، یہ نہیں تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ گناہ نہیں ہے، ہاں گناہ سمجھتے تھے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، بعد میں نیک بن جائیں گے، کوئی نہیں بڑا ٹائم ہے، ابھی کون سا مرنے لگے ہیں، ابھی تو جوانی ہے، بن جائیں گے گناہ، تہجد گزار بھی بن جائیں گے، ہم نمازیں پڑھنے والے بھی بن جائیں گے، ہم حاجی صاحب بھی بن جائیں گے، ہم بڑی ساری داڑھی بھی رکھ لیں گے، ہم سب کچھ کر لیں گے، لیکن ابھی بہت وقت ہے۔ یہ جو ذہن ہے یہ ذہن اللہ کو پسند نہیں ہے۔ یہ ذہن تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا۔ اس کی سزا کیا ملی؟ اللہ نے ایسا فقر مسلط کر دیا کہ بار بار یوسف علیہ السلام کے پاس مانگنے کے لیے آئے ہیں، اور یہاں تک ایک دفعہ آئے جئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین، کہ اے یوسف اب تو ہمارے پاس دینے کے لیے قیمت نہیں ہے، مانگنا ہماری شان کے خلاف ہے، ہم نبیوں کی اولاد ہیں، سوال کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا، سوال نہیں کرتے، تو کیا کر کے آئے ہیں؟ اپنے گھر کے استعمال شدہ جتنے برتن تھے وہ لے کر آئے ہیں۔ جئنا ببضاعۃ مزجات، استعمال شدہ چیزیں، گھر کا بستر، پٹھے پرانے کپڑے، گھر کے پیالے برتن، یہ ہم لے کر آئے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ قیمت نہیں بن سکتی، جو آپ دیں گے وہ بہت زیادہ ہوگا، یہ تو کسی کام کے نہیں ہیں، لیکن چونکہ ایک ظاہری شکل ہے تاکہ ہم بھیک مانگنے والوں میں شمار نہ ہوں، قیمت دے کر لینے والوں میں ہوں، قیمت بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ جئنا ببضاعۃ مزجات فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، غلہ پورا دے دیں، صدقے کی نیت سے آپ دے دیں، اللہ صدقہ دینے والوں کو بڑا احسان کرتے ہیں۔ یہ اس حالت تک پہنچے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ گناہ پلان کے ساتھ کیا تھا۔ یہ جو آج مصیبتوں کا شکار ہے، کبھی سوچیں کیوں ہیں ہم مصیبتوں کا شکار؟ پیسے اللہ نے دے دیے، گھر اللہ نے دے دیا، اولاد اللہ نے دے دی، کپڑوں کے سوٹ کیس بھر گئے، سب کچھ مل گیا، پھر بھی روتے کیوں ہیں؟ اس لیے روتے ہیں کہ ہمارے سارے گناہ پلاننگ کے ساتھ ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ یہ نیتیں چھوڑ دیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے۔ مسلمان بن کر جینا اور مسلمان بن کر اللہ سے مرنے کی امید رکھنا یہ ہمارا کام ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔